بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 11، تختی نمبر 8، مد و لین۔ نورانی قاعدے کے 2 حصے ہم پڑھ چکے ہیں، تیسرا حصہ ہمارا چل رہا ہے۔ حروف مدہ۔ حروف مدہ کا مطلب ہے مد کرنا، یعنی لمبا کر کے پڑھنا، کھینچ کر پڑھنا۔ تو سوال یہ ہوتا ہے، گزشتہ تختی حرکات والی جو تھی ان الفاظ کو بھی تو کھینچ کر ہی پڑھا جاتا ہے۔ وا کھڑی زبر وا، وا کھڑی زبر وی، وا الٹا پیش وو، وا وی وو، تو ان کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ان میں اور حرکات والی میں فرق کیا ہوا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ادائیگی میں تو فرق نہیں ہے، ان کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے اور حروف مدہ کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، لیکن لکھنے میں، جوڑ کرنے میں اور شکل و صورت میں فرق ہے۔ ان کے لکھنے کا انداز اس طریقے سے ہے، ان کے لکھنے کا انداز یہ ہے، اور اسی طریقے سے وہاں پر اکیلے حروف کا جوڑ کیا جاتا ہے، یہاں 2 کا جوڑ کیا جاتا ہے۔ ان کی صورت یہ ہے، ان کی صورت یہ ہے، تو یہ 3 فرق ہوئے۔ دوسری چیز، الف کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو عین واپس ہو، آگے الف صاد واپس ہو، واو کے کلمات کے بعد جو الف آ رہا ہے، الف کا مطلب ہے الف فاصل۔ الف کے بعد والا جو کلمہ ہے وہ نیا کلمہ شروع ہو رہا ہے، پیچھے والے کلمے سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ باقی یہ خط رسم العثمانی کی ترتیب ہے، وہاں وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ یہاں پر ہم جوڑ کرنے کا ایک نیا طریقہ سیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا گیا تھا، نورانی قاعدہ کو لکھنے کی بہت دلچسپ ترتیب ہے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ بچے کو زیادہ سے زیادہ تعارف اور پہچان ہو جائے۔ گزشتہ تختیوں میں مثلا حرکات اور تنوین والیوں میں ہم نے ایک ایک لفظ کا جوڑ کیا تھا، جیسے میم زبر ما، میم زیر می، میم پیش مو، ایک ایک لفظ، میم 2 زبر مان، میم 2 زیر مین، میم 2 پیش مو۔ اور اسی حصے کی مشق والی تختی میں بھی ہم نے الگ الگ لفظ کا ہی جوڑ کیا ہے، لکھنے میں اکٹھے تھے۔ مثلا یہ 4 حرفی لفظ کو لے لیں، سین زبر سا، فا زبر فا، صافا، را زبر را، صافا را، تا 2 زیر 3، صافا را 3۔ یہاں کسی بھی لفظ کو کسی کے ساتھ ملایا نہیں گیا، سین کو فا کے ساتھ ملایا گیا ہو یا فا کو را کے ساتھ ملایا گیا ہو، لکھنے میں اکٹھے تھے۔ گزشتہ تختی میں لکھنے میں بھی جدا جدا تھے، یہاں پر لکھنے میں اکٹھے تھے لیکن پڑھنے میں الگ الگ ہی تھے۔ با زبر با، را زبر را، بارہ، را زبر را، بارہ را، تا 2 زیر 3، بارہ را 3۔ لیکن اس تختی میں 2 کلمے کو آپس میں ملایا جا رہا ہے۔ با واو پیش بو، با کا واو کے ساتھ تعلق ہے، جوڑ ہے، با یا زیر بھی، تو یہ اس میں ایک نئی چیز سکھائی جا رہی ہے، 2 کلمے کو آپس میں جوڑنا۔ اب اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی، با بو بی، تا الف زبر تا، تا واو پیش تو، تا یا زیر تی، تا تو تی، سا الف زبر سا، سا واو پیش تو، سا یا زیر سی، سا سو سی، یعنی ان کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ اور اس تختی کو لکھنے کی ترتیب کیا ہے؟ جیسا کہ گزشتہ تختیوں میں بھی ہم نے ہر تختی کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اس تختی میں ان کلمات کو شروع میں کیوں لائے ہیں، بعد میں کیوں لائے ہیں، کھڑی والی تختی میں چند کلمات کیوں ہیں، پورے حروف تہجی کیوں نہیں لکھے۔ تو اسی طریقے سے اس تختی میں بھی لکھنے کی دلچسپ ترتیب یہ ہے کہ شروع میں مصنف رحمہ اللہ تعالی علیہ نے ان کلمات کا ذکر کیا ہے جو
بغیر مد والے ہیں، مثلا با، تا، سا، ہا، خا، را، زا، ذا۔ آخر میں ان کلمات کو لائیں، عین، غین، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، کہ جن کو کھینچا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اس تختی کو لکھنے کی ترتیب۔ دوسرے حروف، حروف لین۔ حروف لین دو ہیں، واو اور یا۔ واو سے پہلے زبر ہو، یا سے پہلے بھی زبر ہو تو وہ لین کہلاتے ہیں۔ گزشتہ تختی میں تو تھا الف سے پہلے زبر ہو، واو سے پہلے پیش ہو، نون سے پہلے زیر ہو، بشرطے کہ یہ ساکن بھی ہوں۔ اگر ساکن نہیں ہوں گے تو پھر یہ والی شرط مکمل نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے حروف لین میں واو ساکن سے پہلے زبر ہو یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو وہ لین کہلائیں گے۔ لین کا مطلب ہے نرمی سے ادا کرنا۔ اور اس تختی کو پڑھتے ہوئے دو چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، واضح پڑھا جائے، تا وا زبر تو، تا یا زبر تی، تو تی، سا وا زبر سو، سا یا زبر سی، سو سی۔ دوسرا، معروف پڑھا جائے، مجہول نہ پڑھا جائے۔ آخری چیز فائدے کی، الف، واو، یا، ان کو عربی میں حروف علت کہا جاتا ہے۔ مثلا الف، واو، یا پر اگر زبر ہو تو ان کو متحرک کہا جاتا ہے، آ، ای، او، یا، ی، یو، واوی، وو۔ اور اگر ان پر کھڑی زبر کھڑی زیر ہو تو ان کو کھڑی زبر والے کہا جاتا ہے، حروف مدہ کہا جاتا ہے، جیسے وا، وی، وو، آ، ای، او، یا، ی، یو۔ اسی طریقے سے ادھر بھی دیکھ لیا جائے، آ، او، ای، یا، یو، یی، وا، وو، وی، وا، وو، وی۔ یہ تو ابھی ہم عرض بھی کر چکے ہیں، حروف مدہ اور کھڑی حرکات والے جو لفظ ہیں ان کو کہا تو مدہ ہی جاتا ہے، ان کی ادائیگی میں فرق نہیں ہے، لکھنے میں، جوڑ کرنے میں اور شکل و صورت میں فرق ہے۔ نمبر 3، الف کے علاوہ صرف واو اور یا لین بھی کہلاتے ہیں، جیسا کہ یہ دیکھ لیا جائے، تا وا زبر تو، تا یا زبر تی۔ اگر واو اور یا ساکن سے پہلے زبر ہو تو پھر یہ لین بن جاتے ہیں۔ پیش اور زیر ہونے کی صورت میں مدہ بن جاتے ہیں، زبر اور زبر ہونے کی صورت میں لین بن جاتے ہیں۔ چوتھی صورت الف، واو، یا کی، کہ ان پر نہ تو کھڑی کی اشکال میں سے کوئی شکل ہو، نہ ہی حروف مدہ کی کوئی علامت پائی جائے، اور نہ ہی لین کی کوئی علامت پائی جائے۔ اس صورت میں الف، واو، یا خالی الف، واو، یا ہی کہلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔